الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ ساری بہنیں خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بہنوں کا سننا، سیکھنا، سکھانا سب اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور مقبول فرمائے، آمین۔ تو ہمارا ویک 2 کا جو تھیم تھا، ٹاپک تھا، وہ کیا تھا؟ شکر کے بارے میں۔ شکر یعنی گریٹیٹیوڈ۔ اور اس میں ہم نے کون سی ایک قرآن کی آیت پڑھی تھی؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152۔ کیا فرما رہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ سو تم مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا، اور میرے شکر ادا کرتے رہو اور میری ناشکری نہ کرو۔ شکر ادا کرنے کو کہا جا رہا ہے نا؟ اب شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ اللہ کی ہر نعمت کو محسوس کرنا اور اللہ کا دل سے شکریہ ادا کرنا، ہر حال میں شکر ادا کرنا، جو ملا ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا، قبول کرنا، اور اللہ کا ہر درجہ جو ہے شکر ادا کرتے رہنا ہے، الحمدللہ کہنا ہے۔ چاہے آپ جس بھی مشکل میں ہوں، جس بھی پریشانی میں ہوں، اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے پازیٹیو وے میں کہ اللہ نے کوئی بڑی پریشانی سے ہم کو بچا کر یہ چھوٹی سی پریشانی دے دی ہے نا۔ یا انشاءاللہ بھی ہم آگے بات بھی کریں گے کہ کس طرح سے ہم نے شکر کرنا ہے اور کس طرح سے ہمیں نیگیٹو جو ہمارے تھاٹس ہیں ان کو پازیٹیو کی طرف لے کے جانا ہے۔ اور اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم جو ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مصیبت آئی یا کوئی پریشانی آئی تب تو ہم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ اللہ دیکھیں نا، آپ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، انہوں نے ایسا کر دیا، انہوں نے ویسا کر دیا، ہے نا۔ خوب دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن جہاں وہ مشکلیں آسان ہونا شروع ہوئیں، آسانی کا کوئی ایک راستہ دکھا تو بس سب ختم، ہے نا۔ ساری نمازیں، ساری دعائیں سب غائب ہو جاتی ہیں، ہے نا۔ اور یہی کر رہے ہوتے ہم عموماً طور پہ کہ چلو اب تو ٹھیک ہے، اب تو سب ٹھیک ہو گیا۔ اس ذات کا شکر ادا کرنا ہی بھول جاتے ہیں جس نے ہمیں کیسی مشکلات سے، مشکل ترین آزمائشوں سے بآسانی نکال دیا۔ اور اگر ہم اس میں اور ڈیٹیل میں دیکھیں تو ہم نے پڑھا بھی تھا کہ صرف یہی نہیں، اگر انسان خود اپنے وجود پہ دھیان دے شکر کرنے کے بارے میں، اگر صرف وہ اپنے اوپر دھیان دے، باقی ساری چیزیں، باقی ساری نعمتیں جو اس کو ملی ہیں اس کو ہم ایک طرف سائیڈ کر دیں اور یہ دیکھیں کہ انسان کا اپنا وجود، اس کا اپنا جسم، اس کی اپنی باڈی، اس پہ ذرا غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ کیسے وہ پیدا کیا گیا، کتنا نازک پروسیس ہے نا۔ اور ماں کے پیٹ میں ہی اس کا دل بنا، اس کے جسم کے دیگر اعضاء بننا شروع ہوئے، اور بچے کی شکل اور اس کے دوران کا اس کو کہاں رہنا ہے، کیا کرنا ہے، اور زندگی کے تمام معاملات لکھ دیے گئے اسی دوران، اور اس کی شکل اور صورت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسی چاہی ویسی بنا دی۔ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں نا کہ فلاں کو دیکھیں، ان کی بیٹی ایسی ہے، گوری ہے، کالی ہے، رنگ کم ہے، کمپیریزن کرنا شروع، فلاں کی تو ایسی ہے، ان کی بیٹی ایسی کیوں ہے،
اس کی ناک ایسی نہیں، اس کے بال ایسے نہیں، وہ زیادہ خوبصورت ہیں، اس کی آنکھیں زیادہ پیاری ہیں، ہے نا؟ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں خاص کر کے عورتیں، ماشاء اللہ ساری یہی باتیں، کمپیریزن شروع، ان کو اتنا ملا، ان کو اتنا ملا، ان کی شکل ایسی، ان کی شکل ویسی، وہ ایسے وہ ویسے، اور یہی ساری باتیں شروع کہ وہ ایسا ہے اور وہ ویسا ہے. یہ ڈسکشن پھر چل رہا ہوتا ہے ماشاء اللہ گھنٹوں، ہے نا؟ لیکن سورہ انفطار میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ سورہ انفطار آیت نمبر 8، فی ای صورت ما شاء رکبک، کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جس صورت میں چاہا تمہیں جوڑ دیا، جیسے اللہ نے چاہا. تو یہ تو اللہ کی مرضی تھی، اس میں ہم کس حساب سے، کس حیثیت سے شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ ہمیں تو الٹا شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے ہر لحاظ سے ہمیں بہترین بنایا، ہر لحاظ سے. اشرف المخلوقات اگر کہا جاتا ہے، اتنا بڑا ٹائٹل دیا جاتا ہے، تو وہ یوں ہی تو نہیں دیا جاتا نا. اور انسان کی تقدیر آلریڈی ہم نے پڑھا، انسان کی جو تقدیر ہے، اس نے کیا کرنا ہے، کہاں رہنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کتنے مدت تک کیا کرنا ہے، سارا کچھ آلریڈی اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے شروع سے ہی. ہم کیسے پھر شکوہ کر لیتے کہ اگر ایسا کرتے تو ایسا ہو جاتا، ایسا کرتے تو ایسا ہو جاتا. یا اگر ہم اور دیکھیں تو صرف انسانی وجود کے بارے میں نہیں، بلکہ قدرت کی نشانیوں کی طرف اگر ہم بڑھیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ بس دیکھا کہ ارے واہ، واٹ اے بیوٹیفل سین، واٹ اے بیوٹیفل ماؤنٹینس، ہے نا، واٹ اے بیوٹیفل ہل اسٹیشن. تعریفیں کس کی ہو رہی ہیں؟ ہل اسٹیشن خوبصورت ہے، یا فلاں زیادہ خوبصورت تھا، یہ تو چلو بس ایوریج ہے، یہاں تو سنو فال بھی نہیں ہو رہی، یہ تو ایوریج ہے. یہ سارا چیز لیکن کس نے بنایا، کس کی قدرت کی نشانیاں ہیں وہ؟ اس پہ نہ شکر کی طرف دھیان گیا، اور نہ نظامات جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے انسانوں کے لیے اس پہ دھیان گیا. بس کہہ دیا، یہ ایک جملہ کہہ دیا، واٹ اے بیوٹیفل سین، واٹ اے بیوٹیفل پلیس، اور بس ختم، ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیسے کیسے نظامات بنائے. آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کے پہلے، یہ جو آپ جس کو کہہ رہے ہیں واٹ اے بیوٹیفل پلیس، یہ آدم علیہ السلام کے پہلے آپ دیکھتے کیسی تھی؟ ایک بنجر زمین کے علاوہ اور کچھ نہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا کہ پہلے زمین کو رہنے کے لائق بنایا. کیوں رہنے کے لائق بنایا؟ کس کے لیے بنایا؟ انسانوں کے لیے. اور پھر اس کے تمام نظامات، پیڑ پودے، بارش کا نظام، کھانے پینے کا نظام، رات اور دن کا نظام، اور پہاڑ جن کو ہم کہتے ہیں. ہمارا تو جملہ یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے بس. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کس لیے بنایا ہوا؟ کہ زمین جو ہماری ہے وہ سٹیبل رہے، اور پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے ایز اے نیل، کیل کی طرح لگایا ہوا ہے تاکہ زمین ہماری سٹیبل رہے. اور اسی طرح کی تمام قدرت کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بنا دی، اور وہ ساری کی ساری نشانیاں کس کی جو ہے خدمات میں لگی ہوئی ہیں؟ انسانوں کی. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں، انسان کا کھانا الگ، جانوروں کا کھانا الگ، اور جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے، جانور بھی ماشاءاللہ انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. کوئی ٹرانسپورٹیشن میں کام آ رہا ہے، کوئی مال ادھر سے ادھر کرنے میں کام آ رہا ہے، اور کوئی کھانے پینے میں کام آ رہا ہے. اور اسی طرح کی تمام انسان اپنی ضرورت کی چیزیں یا ضرورت کے لحاظ سے جانوروں کا بھی استعمال کر رہا ہے. اور اس میں اگر ہم اور زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں تو فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں انسان کی خدمت کے لیے، ہے نا. ہم کہتے ہیں منکر نکیر اچھے برے کام نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، کرامن کاتبین اچھے برے کام نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ تو چلیں، جو لکھا وہ لکھ رہے ہیں، جو کیا وہ لکھ رہے ہیں، ایک ایک اعمال نوٹ ڈاؤن ہو رہا ہے. اس کے بعد حفاظت کے لیے الگ فرشتے، حفاظت کے نظام کے لیے الگ، اور اسی طرح دنیا کے جتنے بھی نظامات ہیں سب کی اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کی ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں. اور یہ سب خدمتیں کس کے لیے ہو رہی ہیں؟ انسانوں کے لیے تو ہو رہی ہیں نا. اور
انسانی خدمت پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ فرشتوں کو بھی لگایا ہوا ہے. لیکن انسان ایسا ناشکرا ہے کہ وہ ان باتوں پہ تو دور، وہ اپنی ہی جو اس کو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، جو اس کی اپنی باڈی کے اندر ہیں، اس کا دھیان ادھر بھی نہیں جاتا. اور وہ تب بھی مایوس رہتا ہے کہ مجھے اتنا ہی ملا، مجھے تو ان سے کم ہی ملا، ان کو زیادہ ملا. اس کا یہ مایوسی اس کی آگے بڑھنے ہی نہیں دے گی اس کو کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لے، ہے نا. اور اس کے بعد اب چلیں انسان کی بات ہو رہی ہے، انسانی جسم کی بات ہو رہی ہے، تو ایک بہت بیسک چیز آپ چھوڑ دیں وہ سارے پروسیس کے بلڈ سرکولیشن اور فلانا اور یہ اور وہ سب تو دور کی بات ہے. بہت بیسک چیز ہم دیکھیں، جو انسان دن میں ہم نے پڑھا تھا کہ 20,000 سے 25,000 دفعہ کر رہا ہوتا ہے. 20,000 to 25,000 ٹائمس ان اے ڈے کیا کر رہا ہے؟ سانس لے رہا ہے. اور کتنی مزے سے مفت کی سانسیں لے رہا ہے نا. بس سانسیں چل رہی ہیں اور ٹھیک ہے، زندہ ہوں، سانسیں چل رہی ہیں، بس ختم. اب ذرا ہاسپٹلس میں تو جائیں اور دیکھیں جا کر کہ لوگ کیسے لاکھوں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، لاکھوں روپے صرف کچھ لمحوں کی سانس کے لیے. اب ذرا دیکھیں جا کر کہ وینٹیلیٹرز کتنے مہنگے ہوتے ہیں اور ہم کیسے مفت میں سانسیں لے رہے ہیں. ایک دفعہ بھی یہ خیال نہیں آیا کہ اللہ کا ہم اس سانس کے لیے شکر ادا کر دیں. اتنی بریدنگ ہم جو ہے بس ایسے ہی کر رہے ہیں نارملی 20,000 to 25,000 ٹائمس ان اے ڈے. اور وہ بھی نارمل کاؤنٹ ہے یہ. اگر انسان جو ہے ورک آؤٹ کرے، دوڑے بھاگے، تو پھر اس کی سانسیں تو اور زیادہ بڑھنے لگتی ہیں نا، تو پھر اس کی کاؤنٹ تو الگ ہی جائے گی. یہ تو نارمل ہے کہ ایک نارمل انسان اگر بیٹھا ہوا ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے، تو وہ اس کی جو سانس کی کاؤنٹ ہے وہ 20 to 25,000 ٹائمس ہے. اور اگر وہ کچھ محنت کے کام یا ایسے کام کر رہا ہے، تب تو آپ سوچیں پھر کاؤنٹنگ اس کی بڑھتی ہی چلی جائے گی. اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو سانسیں ہم لے رہے ہیں، اس میں کتنی بار ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر کیا صرف سانس لینے پر؟ ذرا خود سے سوال تو کریں کہ ہم نے جو 25,000 دفعہ سانس لی ہے، اس میں اس 25,000 دفعہ میں یا 25 بار بھی یا 2 بار بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. اور اگر ہم یہیں سے تھوڑی سی اور کیلکولیشن دیکھیں تو آپ ذرا یہ سوچیں کہ ایک دن میں بتایا جا رہا ہے 20,000 to 25,000 ٹائمس، ہے نا. اور ایک سال میں 365 ڈیز. اور ایسے کتنے سال ہم نے گزار دیے، کتنے سال ہم نے گوا دیے؟ کبھی اس بات پہ سوچا؟ نہیں سوچا نا. لیکن ہے تو یہ سوچنے والی بات. اور ان سب کیلکولیشنز کے بعد ایک یاد دہانی آپ کے لیے. چلیں اب آپ نے کیا کرنا ہے، ایک لمبی سانس لیں اور اس نعمت، وہ سانس کی نعمت جو ہمیں مفت میں ملی ہوئی ہے، اس کا اللہ سے شکر ادا کریں جلدی سے. الحمدللہ، ہے نا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ سانسیں لینا ہمارے لیے آسان رکھا ہوا ہے. اور اگر یہ ایک ٹاپک انسان کے بارے میں، انسان کے جسم کے بارے میں، یا قدرت کی نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں، اس کے بارے میں ہم ڈسکشن کرنے بیٹھ جائیں گے تو یہ ہمارے گھنٹوں لگ جائیں گے اور یہ ہمارا ایک ٹاپک ختم نہیں ہوگا. اور اگر ہم دیکھیں تو صرف انسان سانس تو نہیں لیتا ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں کہ اس کی ہارٹ بیٹ کس طرح سے ہو رہی ہے، پلس ریٹ، بلڈ سرکولیشن، ڈائجیشن، ہے نا. اور اسی طرح کے تمام معاملات، یہ تمام انسانی جسم کی چیزیں اگر کچھ منٹس یا کچھ سیکنڈز کے لیے بھی نہ ہوں، رک جائیں، تو کیسے انسان پریشان ہو جاتا ہے نا. کس طرح کا اس کا حال ہو جاتا ہے کہ اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کی ہارٹ بیٹ رک جائے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کی ڈائجیشن میں پرابلم ہو جائے یا بلڈ سرکولیشن رک جائے، کیا ہوگا انسان کا پھر؟ آپ سوچیں. اور ہم کیوں جو ہے چھینک آتی ہے تو فوراً کہہ دیتے ہیں شکر الحمدللہ، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ انسانی جسم کے اندر وہ بیکٹیریاز یا وہ ڈسٹ جو کسی اور طرح سے نہیں نکل سکتی،
اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہوا ہے کہ انسان کی ایک چھینک آتی ہے اور وہ سارے ڈسٹ اور بیکٹیریاز نکل جاتے ہیں. اسی لیے انسان بڑے مزے سے بے ساختہ پکار اٹھتا ہے شکر الحمدللہ، ہے نا. لیکن افسوس کچھ لوگ کی تو یہ بھی عادت نہیں ہوتی، تو انشاءاللہ اس کو بھی کرنے کی ہم کوشش کریں گے، ٹھیک ہے. اور انسان کا جسم کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، تو جیسے اس کی باڈی، اس کا مائنڈ، اس کی ہارٹ، اس کے سول، یا پھر اس کے ایموشنس، کریٹیوٹی، ہے نا، یا تھنکنگ اس کا کانفیڈنس، تو یہ سارا نظامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور پھر ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں کیا ارشاد ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہے نا، 31 ٹائمس. آپ ذرا سوچیں 31 ٹائمس اللہ تعالیٰ نے اگر یہ آیت فرمائی ہے، نازل کی ہے، تو وہ ایسے ہی تو نہیں کی ہے نا. اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک قدرت کی نشانی بتائی، اور پھر کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم میری کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو یہ جو باتیں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی نعوذ باللہ فکشنل ناول نہیں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ قرآن کی بات ہے نا، کوئی کھیل تماشا تو ہے نہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر 31 ٹائمس یہ بات کہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی ایسی قدرت کی نشانیاں بتائی ہیں، اور پھر کہا ہے کہ تم کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. کیونکہ عموماً طور پہ انسان یہی کر رہے ہوتے ہیں، اگنور کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں کہ یہ تو سائنس کا کمال ہے بھائی، یہ تو ٹیکنالوجی کا کمال ہے، یہ تو ممکن نہیں تھا، ہے نا. لیکن وہ سائنس اور وہ ٹیکنالوجی کس کے ذریعے سے بنی، کس کے دماغ سے بنی، اور وہ دماغ کہاں سے آیا، اس کے لیے تو پھر ہم بھول ہی جاتے ہیں. وہ دماغ تو انسانوں نے خود نہیں بنایا ہوگا نا. اور اسی طرح ہمارا ایک ٹاسک بھی تھا کہ ہم نے دیکھنا تھا کہ 31 ٹائمس اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے، فرمایا ہے کہ کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو اس میں سے آپ نے بھی ڈھونڈ کر کے بتانا تھا کہ آپ کو کون سی قدرت کی ایسی نشانیاں جس کا ذکر سورہ رحمان میں کیا گیا ہے، وہ آپ کو سب سے زیادہ متاثر کون سی نعمت پہ آپ ہوئی تھی، ہے نا. یہ ہمارا ٹاسک بھی تھا. اور یہ جو نشانیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو اس میں بھی ہم دیکھیں تو سبحان اللہ کوئی بات ادھوری نہیں. آپ ذرا اٹھائیں تو قرآن کی تفسیر پڑھیں یا ترجمہ ہی پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ نے ہر بات کھل کر سامنے رکھ دی، ہر بات، کوئی بات پردے میں نہیں، کوئی بات چھپائی نہیں، ساری باتیں سامنے رکھ دی. ہدایت کی کتاب قرآن کو کیوں کہا جاتا ہے آپ بتائیں؟ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ اگر انسان اس کو صحیح طرح سے پڑھ لے، اس کی تفسیرات کو پڑھ لے یا ترجمے کو ہی پڑھ لے، تو اس کو ساری باتیں، سارے معاملات سمجھ میں آ جائیں گے. یہ جو ہم سو کالڈ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، کہ ہم کہتے ہیں کہ ہاں بھائی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کا کیا مطلب ہے؟ فالو اپ کرنا، صرف ریڈنگ نہیں کرنا، صرف ٹیکسٹ جو لکھا ہوا ہے، ایک عربک ٹیکسٹ ہم کو لکھا ہوا مل گیا ہے، پرنٹ آؤٹ ہوا اور بس ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کو تلاوت نہیں کہتے ہیں. تلاوت کا جو لغوی معنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو فالو اپ کریں ان چیزوں کو جو آپ کو بتایا گیا ہے. اور جب تک آپ کو تفسیر نہیں معلوم ہوگی، جب تک آپ کو ترجمہ نہیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تب تک آپ کیسے اس کو فالو اپ کریں گے، آپ ذرا بتائیں، ہے نا. تو یہ باتیں تو ہمارے سمجھنے کے لیے ہے، اور ہم ان باتوں کو کیوں نہیں سمجھتے. اگر یہ ساری باتیں کہی گئی ہیں قرآن میں، تو یوں ہی نہیں کہی گئی ہیں، ہے نا. ان ساری باتوں کے پیچھے مقصد ہے، اور وہ مقصد ہمیں ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے انشاءاللہ. جی، تو پھر ہم نے پڑھا تھا کہ شکر کیسے کریں. ہم نے سیکھ لیا شکر کیا ہے، یہ کن باتوں پر شکر کرنا ہے، لیکن کیسے کریں. ہمارے لیے مسئلہ تو یہی بن جاتا ہے نا کہ کیسے کریں. تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ سب سے پہلا شکر جو آپ نے کرنا ہے وہ کیا ہے، کہ دل سے شکر کرنا ہے، اور اس بات کا کرنا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ کی بہترین نعمتوں میں سے ہے. ہمیں یہ نہیں کہنا کہ ہمیں جو ملا وہ تو بس بیئر منیمم تھا، ہے نا، یا ہمیں جو ملا وہ تو بس یوں ہی مل گیا، ٹھیک ہے.
ہمیں شکر اس طرح سے کرنا ہے کہ ہمیں جو ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمتوں میں سے ہے، اور وہ شکر ایسا ہونا چاہیے جو دل سے شکر ہو، دکھاوے والا شکر نہیں، ہے نا؟ دکھاوے والا شکر نہیں کرنا یہاں پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ دل کے معاملات جانتا ہے نا؟ تو دکھاوے والا نہیں، دل سے شکر کرنا ہے، اور پھر دل کے ساتھ ساتھ زبان سے الحمدللہ اللہ کا شکر کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ عمل سے شکر، عمل سے کیسے شکر ہوگا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کا اللہ تعالیٰ کے مطابق استعمال کرنا، یا اس طرح سے استعمال کرنا جس سے وہ جو چیزیں ہیں اس کو ہم لوگ ضائع نہ کریں یا غلط طرح سے استعمال نہ کریں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت ہمیں دی تو اس کو ضائع نہ کریں، اس کا استعمال صحیح سے کریں، ہے نا؟ یوزفل طرح سے اس کو یوز کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں ہدایتیں ملی ہوئی ہیں اس کے موقع، ان ہدایتوں کے موقع ہم نہ گنوائیں، کیونکہ یہ موقع جو ہیں وہ ہر کسی کو نہیں ملتے، ان کو ملتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت کے لیے، اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، صرف اس کو ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جیسے ہم نے پڑھا بھی تھا کہ نماز کے بارے میں، یا نماز کی پابندی یا قرآن کی پابندی یا جو بھی ہم عبادت کے کام کر رہے ہیں، اس کو اگر ہمیں موقع ملا ہوا ہے تو اس کو ہمیں گنوانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو پابندی کے ساتھ انشاءاللہ کرنا ہے، اور جو پڑھ رہے ہیں ان کو ہدایت ہے اسی لیے وہ پڑھ رہے ہیں، ہے نا؟ اس بارے میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ اگر ہم اس وقت رات کے 10 بجے بیٹھ کے کلاس کر رہے تھے تو وہ یوں ہی تو نہیں کر رہے تھے نا۔ آپ دیکھیں کہ ہماری اور بہنیں اگر ماشاءاللہ کسی اور مصروفیات میں ہیں یا کوئی دنیاوی مصروفیات میں ہیں، اور ان کے برعکس ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کو سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ جو ہمیں موقع مل گیا ہے اللہ کی رحمت سے، اس کو ہم نے گنوانا نہیں ہے، کیونکہ ہدایت ان کے لیے ہے جو ہدایت پر چلنا چاہتے ہیں، ہر کسی کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں اس خاص نیت کے ساتھ یہاں پر بیٹھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے تو اس ہدایت کا ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں گے، انشاءاللہ خود بھی سیکھیں گے اور آگے بھی سکھائیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ تو اٹھتے بیٹھتے ہر وقت، ہر سانس کا، ہر ایک دن کا، ہر ایک موقع کا شکر ادا کرنا ہے نا؟ اور جو ہے، جو مل گیا ہے اس پہ شکر، اور یہ نہیں کہ جو نہ مل سکا تو بس اس کا دل میں خیال کر کے بس یہی کہتے رہیں کہ اللہ مجھے یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا۔ دل میں یہ خیال کرنا ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے اس پہ الحمدللہ، اور خیال یہ کہ اللہ تعالیٰ اور زیادہ دے گا، ہے نا؟ اور شکر کرنے والوں کے ساتھ ہی اور ان کو ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا بھی ہے۔ یا فرض کر لیں کہ آپ کسی کام سے تھک گئی، ہے نا؟ اس میں کس طرح سے شکر کرنا ہے کہ چلیں الحمدللہ میرا کام تو ہو گیا، ہے نا؟ یا ہماری جو کالج گوئنگ سسٹرز ہیں، دن بھر کس طرح سے ٹریولنگ میں اور ہر طرح کے ان کے جو مسائل ہوتے ہیں اس میں وہ بزی رہتی ہیں، اسائنمنٹس دینا، یہ ایگزام وہ ایگزام، تیاری کرنا، پریپریشنس کرنا، اس میں اگر تھک گئی تو کیا کہنا ہے؟ چلے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میں جس نیت سے بیٹھی ہوئی تھی ہمارا وہ کام ہو گیا، یا میں جس نیت سے گئی تھی میرا وہ کام ہو گیا۔ تو اس طرح سے ہماری جو نیگیٹو تھاٹس ہیں، ہماری جو کمپلینٹ والی باتیں آتی ہیں نا، اس کو ہم نے چینج کرنا ہے شکر میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور جو چاہا تھا وہ کام ہو گیا، اور اسی طرح اللہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کر کے بڑی بڑی باتوں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، خود بھی سیکھنا ہے اور لوگوں کو بھی سکھانا ہے۔ اور اگر کوئی سامنے سے ہمارے ساتھ صلہ رحمی کر دے، کوئی ایسا کام کر دے، تو اللہ کے ساتھ ساتھ ہمیں ان لوگوں کا بھی شکر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان کو سیکھنا بھی ہے، ساتھ سیکھنا بھی ہے اور ان کے سکھانا بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا بھی ہے کہ اللہ لوگوں کے ذریعے اور چیزوں کے ذریعے سے رحمتیں بھیجتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنا وقت، اپنی زبان، اپنا علم، یہ سب جو ہے ہمارے لیے نعمت ہے، اور ان نعمتوں کے شکر کے ساتھ ساتھ اس کو ہم نے صحیح یوز میں بھی لانا ہے انشاءاللہ۔
ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ جو ہمارے ٹاسک تھے وہ میں نے گروپ پہ بھیج دیے ہیں، تو آپ لوگ انشاءاللہ اس کو بھی دیکھ لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اختتام کی دعا پڑھ لیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔